نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین احترام، آج کا ہمارا موضوع نہایت اہم اور ایمان افروز موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ سامعین احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے کہ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے اور شب قدر کو تمام راتوں پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ اس دن رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس دن مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، اسی لیے اسے جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور سامعین احترام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اور سامعین احترام، جمعہ کی خصوصیات کیا ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن زمین پر بھیجے گئے۔ قیامت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جمعہ کے دن قائم کی جائے گی۔ اور سامعین احترام، جمعہ کی نماز فرض عین ہے بغیر عذر۔ جمعہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگاتا ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بہت سے دوست، بہت سے احباب جو جان بوجھ کر جمعہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار میری فلاں مصروفیات ہے، میں نے فلاں جگہ کام جانا ہے، میں نے فلاں جگہ کسی شخص کو ملنے جانا ہے، میں نے فلاں جگہ فلاں چیز خریدنے جانی ہے۔ تو سامعین احترام، یہ بات یاد رکھیں کہ جمعہ فرض عین میں سے ہے، اور جمعہ ادا کرنا ہم پر لازمی ہے۔ اور جمعہ کے کچھ آداب ہیں کہ جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر لازمی ہے، اور جمعہ کے دن غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، یہ سب سنتیں ہیں۔ اور جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارے درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ مسلمان جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وقت عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے بعد تک کا ہے، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وقت ایک خطبہ ختم ہونے کے بعد دوسرے خطبے کے شروع ہونے تک کا جو وقفہ ہے، اس وقت تک کا جو ٹائم ہے وہ بھی یہ گھڑی شمار کی جاتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والے کا نام لکھتے ہیں کہ فلاں شخص مسجد میں آ رہا ہے اور فلاں شخص مسجد میں آ چکا ہے، اور جو پہلے آتا ہے اس کو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور سامعین احترام، نماز جمعہ کے لیے جب ہم مسجد میں پہنچتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی سے بیٹھیں، خاموشی سے امام صاحب، علامہ صاحب کی بات سنیں، باتیں نہ کریں اور موبائل بند رکھیں،
کیونکہ ہم اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام دنیاوی کام چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کے دوران بات کی اس کا جمعہ ضائع ہو گیا، یعنی کہ جس شخص نے جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ خطبے کے وقت اگر وہ جان بوجھ کے بولتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جمعہ ضائع ہو گیا۔ اور سامعین ذی احتشام، اگر ہمیں چاہیے کہ ہم جلد از جلد مسجد میں پہنچیں، صرف ایک نماز نہیں بلکہ تمام نمازوں کا اہتمام کریں، درود شریف پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ کچھ لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں۔ یہ جمعے کی اہمیت کو، یہ حدیث پاک جمعے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے کہ جمعہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ سامعین ذی احتشام، ہمیں چاہیے کہ ہم تمام نمازوں کا اہتمام کریں اور خاص طور پر نماز جمعہ کا اہتمام کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جمعہ کا اہتمام کریں، نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر جلد از جلد مسجد میں جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربا سجود ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ کے صدقے سے ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ کے صدقے سے ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہماری آفات اور مصیبتوں کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔